بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم ترین انسان کی زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں جس کا ایمان، وفاداری اور قربانی قیامت تک مثال رہیں گے۔ وہ مقدس ہستی جنہیں دنیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی، اسلام کے پہلے خلیفہ اور امت کے سچے رہنما۔ ان کی زندگی نور، حکمت اور ایمان کا ایسا خزانہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ میں قریش کے معزز قبیلے تیم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن آپ کو محبت سے ابو بکر کہا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے آپ کی شخصیت میں صداقت، شرافت، نرم مزاجی اور اعلیٰ اخلاق نمایاں تھے۔ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی بت پرستی نہیں کی اور نہ ہی کسی پر ظلم کیا۔ مکے کے تاجر آپ پر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ آپ کے کردار کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے۔ یہ وہ صفات تھیں جنہوں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سب سے قریب کر دیا۔ جب رسول اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بغیر ایک لمحہ سوچے فوراً ایمان لے آئے۔ نہ دلیل مانگی، نہ معجزہ طلب کیا، نہ کوئی سوال کیا، بس سنا اور مان لیا۔ اس لیے رسول اللہ نے آپ کو صدیق کا مرتبہ عطا فرمایا، یعنی ہمیشہ سچ پر ایمان لانے والا۔ آپ کے ذریعے اسلام قبول کرنے والوں میں بڑے بڑے صحابہ شامل ہوئے: عثمان بن عفان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے اپنا مال، وقت، جان اور سکون سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آپ نے بے شمار غلاموں کو آزاد کیا جنہیں کفار صرف اس لیے ستاتے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ان میں سب سے مشہور نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ چھوڑا ہے۔ دین کی راہ میں ایسی سخاوت اور ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو سکی۔ جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم بڑھا دیا تو رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس عظیم سفر میں آپ کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غار تھور میں جب دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کے سب سے قریبی رفیق بن گئے۔ ہر غزوہ میں شریک ہوئے، ہر مشکل میں ساتھ کھڑے رہے، ہر فیصلے میں مددگار رہے۔ نبی کی آخری بیماری میں جب رسول اللہ خود نماز کے لیے باہر نہ آ سکے تو آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی امامت کریں۔ یہ ان کے مرتبے اور مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم کے وصال کے بعد مدینہ غم سے بھر گیا۔ لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ ایسے وقت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ ان کی باتوں نے پوری امت کو سنبھال لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت صرف 2 سال 3 ماہ رہی، لیکن یہ عرب کی تاریخ کے سب سے سخت سال تھے۔ ایک، بہت سی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ جھوٹے نبیوں کے پیچھے چل پڑے۔ 2، مرتدین سے جنگیں، جنگ ارتداد۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوری امت کو اکٹھا کیا اور اسلام کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ 3، قرآن کی حفاظت، جنگوں میں کئی حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب میں جمع کر دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم فیصلہ کیا اور قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ 4، اسلامی فتوحات کا آغاز، روم اور فارس کی سرحدوں پر فوجیں روانہ کیں جنہوں نے آگے چل کر اسلام کے دور طلوع کو جنم دیا۔
आपकी शख्सियत में शराफत, आजिज़ी, सच्चाई और गहरी खुदा खौफी नुमायां थी। खलीफा होने के बावजूद आम कपड़े पहनते, सादा खाना खाते और रातों को रोते हुए कुरान पढ़ते। आपकी एक मशहूर दुआ थी, ऐ अल्लाह, मुझे लोगों की तारीफ से बेहतर बना दे और मेरी वो गलतियां मुआफ फरमा दे जिन्हें वो नहीं जानते। 2 साल से कुछ ज्यादा खिलाफत के बाद आप बीमार हो गए। वफात से कुछ दिन पहले इम्त की बेहतरी के लिए आपने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह इना को अगला खलीफा मुकर्रर किया। जमा के दिन 22 जमादिल आखिर को आप अपने रब के हुजूर हाजिर हो गए। आपको उसी हुजरे में दफन किया गया जहां रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे थे, मस्जिद नबवी के अंदर, सब्ज गंबद के पास। दोस्ती, ईमान और मोहब्बत की ये रिफाकत दुनिया में मिसाल नहीं रखती। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी क़यामत मुसलमानों के लिए रहनुमाई का चराग है। उनकी कुर्बानियाँ, उनकी सदाकत, उनकी क़ियादत, सब कुछ हमें सिखाता है कि एक सच्चा मुसलमान कैसा होता है।